آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ عید سے پہلے پہلے دولت مند ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا دن ہے۔ جو لوگ بھی ابھی تک ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں اور خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ذی الحج کی 2 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو پیسوں کی فوری طور پر ضرورت ہے تو، اور اگر کوئی جلد رشتوں کی تلاش میں ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، راتوں رات مراد پوری ہو جائے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ذی الحج کی 2 تاریخ جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جیسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ حج کی وجہ سے ذی الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے حج کی اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 2 ذی الحج جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار چکے ہیں، اور جو لوگ اب ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت، شہرت چاہتے ہیں، تو وہ یہ آج کا وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں تو دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری مل جائے گی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، غم، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں انشاءاللہ تمام کی تمام دور ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج 2 ذی الحج پہلے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے وہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی حاجت کا تصور کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور کر کے بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ قرآنی آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور برکت نازل کر دیتا ہے، کیونکہ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی ذات اسے اور نوازتی ہے۔
آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیں۔ اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برساتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج 2 ذی الحج پہلے جمعہ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال کر لیں تو تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارنا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ مجبور، بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں، دوست، رشتہ دار، تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں تو آپ نے یا ربنا کہہ کر اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ یا ربنا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو بھی دعا جس کے شروع میں یا ربنا آتا ہے اس پر قبولیت کی مہریں لگ جاتی ہیں۔ یا ربنا کہہ کر جب ہم رب کو پکارتے ہیں کہ تو رب کی ذات متوجہ ہوتی ہے، اور اگر آپ پر ایک بار اللہ کی نظر کرم ہو گئی تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا ربنا کی تکرار کرنی ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں وہ برکتیں وہ رحمتیں آئیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور سچی توبہ کرنی ہے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے اور جسم ہلکا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے اور بن مانگے ہمارے نصیب اور مقدر میں اپنی رحمت اور عافیت کے فیصلے کر دے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔